اللہ تعالیٰ آپ کا آنا دارین میں نجات کا سبب بنا دے۔ اللہ اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ہی میں منتظمین ادارہ اور منتظمین آج کی یہ مجلس انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت سے اتنا عالی شان پروگرام کروا دیا۔ الحمدللہ، سارے بول دے سب بابا الحمدللہ۔ اس ادارے کے لیے خصوصی دعا کریں۔ کچھ پریشانیاں آج کل کچھ چل رہی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی کا معاملہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو یوں ہی چمکتا دمکتا رکھے میرا مولا، تا قیامت اس میں توحید و سنت کی شنوائیاں بلند ہوتی رہیں۔ آپ سب احباب مولانا کے بیان کے بعد اپنی اپنی جگہ پہ تشریف رکھیے، انشاءاللہ کھانے کا انتظام موجود ہے، کھانا کھا کے جائیے سب احباب۔ اب میں بلا تاخیر دعوت سخن دیتا ہوں جمعیت اشاعت التوحید و سنت کے عظیم مبلغ قاری قرآن، عالم بعمل، استاذ العلماء حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب، اللہ تعالیٰ ان کا سایہ تا دیر ہمارے سروں پہ قائم رکھے۔ مولانا احمد شعیب خان صاحب استاد جی کے بیان سے قبل تھوڑا سا بیداری کا ثبوت دیں۔ ایک تو ساتھی جو پیچھے کھڑے ہیں مجھے کھڑے نظر نہیں آئے، بیٹھ جائیں سارے ساتھی۔ پیچھے جو ساتھی کھڑے ہو، سیڑھیوں پہ جو کھڑے ہیں، سیڑھیوں پہ جو ساتھی کھڑے ہیں نیچے بیٹھ جائیں۔ آواز نہیں آ رہی میرا خیال آپ کو، سارے ساتھی بیٹھ جائیں۔ قرآن کی محفل ہے، بادب ہو کے بیٹھ کے اللہ کا قرآن سنیے گا جی۔ اپنی بیداری کا ثبوت دیجئے، نعرہ تکبیر۔ ایک دفعہ اونچی آواز سے استاد جی لمبا سفر کر کے آئے ہیں، آپ کی بیداری کو دیکھ کے ان کی تھکاوٹ اتر جائے، اونچی آواز سے ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اشاعت التوحید و سنت، عقیدہ اشاعت التوحید و سنت۔ ہمارے امیر محترم تشریف لائے ہوئے تھے، پتہ نہیں وہ نظر نہیں آ رہے مجھے، مولانا احمد یار گوندل صاحب، اور ہمارے ناظم صاحب ان کی طبیعت غالباً کچھ ناساز تھی، چلے گئے۔ مولانا سید الرحمان قدور صاحب، دعا کیجئے اللہ ان علماء کا بھی سایہ ہمارے سروں پہ تاکہ قائم رکھے۔ حضرت مولانا احمد شعیب خان صاحب۔ الحمد للہ الذی نزل الفرقان والصلاة والسلام على سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس
والشجرة الملعونة في القرآن سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو. نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے. قابل صد احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، بزرگوں اور بھائیوں، کم و بیش 17 سال کی طویل مدت کے بعد پھر اللہ کریم نے اس دارالعلوم تعلیم القرآن میں اختتام بخاری شریف کی اس بابرکت محفل میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی ہے. صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. 17 سال پہلے کی حاضری مجھے کل کی طرح یاد ہے. نہ جانے آئندہ زندگی میں پھر ملاقات ہو یا نہ ہو. میں بخاری شریف کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب فارغ التحصیل علماء کرام کو، ان کے اساتذہ کرام کو، محتمم ادارہ کو اور جتنے بھی ادارہ کے مخلصین معاونین ہیں سب کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا گو ہوں کہ رب العالمین اس گلشن کو آباد و شاد رکھے اور قرآن و سنت کی صدائیں ہمیشہ یہاں سے بلند ہوتی رہے. شیخ التفسیر والحدیث، استاذ العلماء، فاضل نکتہ دان، یادگار اسلاف جناب حضرت مولانا محمد افضل شاکر صاحب دامت فیوزہم العالیہ انتہائی عالمانہ اور فاضلانہ گفتگو فرما چکے. میں نے آپ دوستوں کے سامنے عوامی ذہن کو مد نظر رکھ کر چند معروضات پیش کرنی ہے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.
اسلامی مہینہ رجب کا ہے اور مشہور قول کے مطابق امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو رب العالمین نے اس مہینے کے اندر وہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا جسے اسراء اور معراج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ جو سفر امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر کیا، سفر کے اس حصے کا نام ہے اسراء، اور زمین سے اوپر جتنا اللہ کو منظور تھا رب العالمین لے گیا، سفر کے اس حصے کا نام ہے معراج۔ اب 6 میرے سوالات ہیں، ذرا آپ ان پر غور کریں۔ ہر سفر کے اندر 6 باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ نمبر 1، سفر کا پروگرام کس نے بنایا؟ نمبر 2، سفر پر کون گیا؟ نمبر 3، سفر کا وقت کیا تھا؟ نمبر 4، سفر شروع کس مقام سے ہوا؟ نمبر 5، سفر مکمل کہاں پر ہوا؟ اور نمبر 6، سفر کا مقصد کیا تھا؟ سوال ہیں 6، اور یہی 6 کے 6 سوال امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر سے متعلق ہیں۔ اللہ تیری قدرت پر قربان جاؤں، سوال 6 تھے، اللہ نے جواب ایک ہی آیت میں دے دیا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے انداز کیا ہے، فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ یہ سورت بنی اسرائیل پہلی آیت 15واں پارہ، یہ 7 والی سورت سورت النحل، یہ 14واں پارہ مکمل ہو رہا ہے۔ حوالہ دیکھیے، 3 چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر اپنی آنکھوں کے ساتھ جن کی زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کی آنکھوں کے ساتھ زیارت کرنا بھی عبادت اور ثواب ہے۔ اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی اجر و ثواب ہے۔ اور نمبر 3، اللہ کریم کے کلام مقدس قرآن پاک کی آنکھوں سے زیارت کرنا بھی اجر و ثواب ہے۔ میں حوالہ آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں گا۔ میری خواہش ہے کہ اللہ سننے کے ساتھ ساتھ میرے دوستوں کو دیکھنے کے اجر و ثواب سے بھی مالا مال کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی اہلیہ حضرت خدیجہ دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدرد چچا ابو طالب بھی دنیا سے رخصت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غمگین رہنے لگے، کوئی تسلی دینے والا قریبی بندہ نہیں رہا۔ رب العالمین نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ یہ سورۃ النحل آیت نمبر 127، 14واں پارہ۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم چچا بھی
دنیا سے چل بسا، آپ کی اہلیہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ میرے محبوب صبر سے کام لیجئے، آپ کا صبر کرنا بھی اللہ کریم کی توفیق کے ساتھ ہوگا۔ دشمن آپ کے ساتھ زیادتیاں کر رہے ہیں، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، آپ کے دشمن جو منصوبے بنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ جب دنیا میں بندہ مخمور اور پریشان ہو جائے، بندہ دوستوں کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے علاقے میں رشتہ داروں کی ملاقات کے لیے چلا جاتا ہے۔ دوستوں اور رشتہ داروں سے ملاقات کرنے کے بعد بندے کا غم ختم نہ ہو تو کم ضرور ہو جاتا ہے۔ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پریشان ہیں، میں اللہ کریم آپ کو آسمانوں سے اوپر بلا لیتا ہوں تاکہ جہان تبدیل ہو جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا غم ختم ہو جائے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کو ختم کرنے کے لیے یہ عظیم الشان معجزہ عطا فرمایا۔ اور پہلا سوال، سفر کا پروگرام کس نے بنایا؟ اللہ کریم کے قرآن پاک نے مجھے جواب دیا، فرمایا سبحان، سفر کا پروگرام بنانے والا وہ ہے جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ رات کے چند لمحوں میں اللہ نے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا طویل سفر کرا دیا، اللہ لے بھی گیا واپس بھی لے آیا۔ چند سیکنڈوں کے اندر ہو سکتا ہے کسی کے دل میں شک پڑ جاتا، رات کے چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر کر کے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے ہیں۔ شاید امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی شریک بن گئے ہوں۔ فرمایا نہیں، میرے محبوب کا رات کے چند لمحوں میں اتنا لمبا سفر کرنا پر حق ہے، واپس آنا پر حق ہے، لیکن سبحان، آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام پر حق ہے، اسراء و معراج پر حق ہے، اتنا عظیم شان معجزہ پر حق ہے، لیکن میرا محبوب میرا شریک نہیں بنا، میں اللہ پھر بھی شریکوں سے پاک ہوں۔ اور انداز دروازہ کھڑکا، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ دروازہ کھولتے ہیں، ابو جہل آیا ہوا ہے اپنی پارٹی کے بندوں کے ساتھ۔ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، آپ کو علم بھی ہے کہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعویٰ کیا ہے؟ یہ کیا دعویٰ کیا ہے؟ میں رات کے چند لمحوں میں بیت المقدس سے ہو کر واپس مکہ شریف آ گیا ہوں، آسمانوں سے اوپر جتنا لفظ منظور تھا اللہ کریم لے گیا، لحظے کے اندر اتنا طویل سفر کر کے واپس آ گئے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو جہل کا ذہن تو نہیں مانتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پوچھنے لگے، واقعی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے؟ ابو جہل کہنے لگا بالکل ہم سن کر آئے ہیں۔ ابھی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو پتہ نہیں تھا۔ صدیق اکبر فرمانے لگے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعویٰ کیا ہے، میں صدیق اکبر تصدیق کر رہا ہوں، اگر آسمانوں سے نیچے اللہ کے حکم سے جبریل امین فرشتہ آ سکتا ہے تو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ زمین سے اوپر کیوں نہیں لے جا سکتا؟ عجیب بانی ہے، ابو جہل نے کائنات کے سب سے بڑے سچے انسان آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سنا نہیں مانا، اور جناب صدیق اکبر نے ابو جہل سب سے بڑے مخالف کی زبان سے سنا مان لیا۔ اس کو کہتے ہیں اپنی اپنی قسمت۔ دوبارہ ہوتا کرو دوست، ابو جہل آمنہ دے لال کی زبان بھی جو سنیا، آپ کو بڑا کا سچا اللہ پیدا ہی نہیں کیتا۔
کائنات کے سادے کے اعظم کی زبان سے ابو جہل نے سنا نہیں مانا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کافر اعظم ابو جہل کی زبان سے سنا مان لیا۔ اپنی اپنی قسمت۔ اب آپ خیال، ابو جہل جانے والے کو دیکھ رہا تھا، ابو جہل جانے والے کو دیکھ رہا تھا، صدیق اکبر کی نظر پہلے جانے والے پر نہیں تھی، لے جانے والے کو دیکھ رہا تھا۔ لے کے جانے والا کون ہے؟ سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ قرآن پاک کے اندر سبحان اس مقام پر آتا ہے جہاں انسان کی طاقت جواب دے جائے، رحمان کی طاقت شروع ہو رہی ہو۔ یہ سورت بنی اسرائیل ہے، اسی سورت بنی اسرائیل کا حوالہ یہ میرے سامنے آیت نمبر 90 کھلی ہوئی ہے۔ یہ حوالہ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں نے آپ کے سامنے 6 مطالبات پیش کیے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تب آپ کو سچا پیغمبر مانیں گے، ہمارا پہلا مطالبہ یہ ہے مکے کی خشک اور پتھریلی زمین میں سے ہمارے دیکھتے دیکھتے پانی کا چشمہ جاری کر دے۔ نمبر 2، او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا۔ ہماری نظروں کے سامنے دیکھتے دیکھتے پھر انگور اور کھجوروں کا باغ تیار ہو جائے اور خالی باغ بھی نہ ہو، ہمارے سامنے نظروں کے دیکھتے دیکھتے نہریں بھی اس باغ میں جاری کر دے۔ تیسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے او تسقط السماء کما زعمت علینا کسفا۔ ہم تجھے سچا نبی نہیں مانتے، ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا کر ہمیں تباہ و برباد کر دے۔ چوتھا ہمارا مطالبہ او تأتی باللہ والملائکۃ قبیلا۔ اللہ کو ہمارے سامنے لے آ، اللہ خود آ کر ہمیں بتائے آپ اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، فرشتے بھی اللہ کی تصدیق کریں اللہ ٹھیک فرما رہا ہے، تب ہمیں یقین آئے گا۔ اور پانچواں ہمارا مطالبہ او یکون لک بیت من زخرف، ہمارے دیکھتے دیکھتے تیرا سونے کا محل تیار ہو جائے، ہم غریب کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ میں نے سبق روک دیا۔ رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت حامیم الزخرف، یہ میں نے سورت حامیم الزخرف کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 31۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہنے لگے اگر قرآن پاک نازل بھی ہونا تھا مکے کے کسی چودھری پہ نازل ہوتا، چلو مکہ کا کوئی وڈیرا نہیں، طائف کے کسی سردار پر نازل ہوتا تو ہم مان لیتے، لیکن یہ قرآن پاک مکہ شریف کے کسی چودھری پر نہیں آیا، یہ طائف کے کسی وڈیرے پہ نہیں آیا، یہ قرآن کس پہ آیا ہے؟ الم یجد کا یتیما، یتیم پہ نازل ہونے والا قرآن ہم نہیں مانتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے سونے کا محل تیرا تیار ہو جائے رہنے کے لیے تب ہم تجھے سچا نبی مانیں گے۔ اور چھٹا ہمارا مطالبہ یہ ہے او ترقا فی السماء، ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمان پر چڑھ جا۔ خالی چڑھنا بھی نہیں مانیں گے،
وَلَن نُّؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّىٰ تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَّقْرَؤُهُ۔ ہماری نظروں کے سامنے آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لے آ، ہم اس کو خود پڑھنا چاہتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہو آپ سچے پیغمبر ہیں، تب ہمیں یقین آئے گا۔ تم کیسے پڑھو گے؟ تم تو ان پڑھ ہو۔ عجیب بات ہے، ان پڑھ کہتے ہیں کتاب لے آ، نہ کرو ہم خود پڑھیں۔ کیا مطلب؟ مفسرین کرام رحمہ اللہ نے فرمایا کتاب بھی لے آ اور ہمیں پڑھنا بھی آ جائے۔ تھے ان پڑھ، پڑھو گے کیسے بھائی؟ نہ کتاب میں لکھی لکھائی آ جائے، ہمیں پڑھنے کا طریقہ بھی خود بخود آ جائے۔ اب دیکھنا میری انگلیوں کو دوستوں نے پانی کا چشمہ جاری کر کے انگوروں کھجوروں کا باغ بنا، اس میں نہریں چلا۔ نمبر 3 آسمان کا ٹکڑا ہم پر گرا۔ نمبر 4 اللہ اور فرشتوں کو سامنے لیا۔ نمبر 5 سونے کا محل بنا۔ نمبر 6 آسمان پر چڑھ کر لکھی لکھائی کتاب لیا۔ اللہ فرماتے ہیں کل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان ربی هل كنت إلا بشر رسولا۔ میں عام دوستوں سے پوچھتا ہوں یہ کلم ہے، میری مثال پر غور کرنا میرے بھائیوں، اب تو بہت ہو گیا، آپ تھکے ہوئے ہیں لیکن مجبوری ہے، چند منٹ۔ یہ کلم ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا، ہاں یا نہ۔ یہ گلاس ہے، جواب یا ہاں میں ہوگا یا نہ میں ہوگا۔ عجیب بات، انہوں نے 6 مطالبے کیے، جواب یا ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا۔ میں یہ کام کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ اللہ تیرے انداز میں قربان جاؤں۔ جواب آیا سبحان ربی، جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے۔ اب ذرا غور کریں، میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ قرآن پاک کا ایک مقام سمجھ لے، اللہ اسے 1000 رکعت مقبول نوافل کا ثواب عطا کرتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ جتنے بھی دوست تشریف لائیں اس سردی میں، اللہ میرے تمام دوستوں کے دامن میں 1000 رکعت نوافل کا ثواب بھر دے۔ آپ نے غور کرنا ہے، رب العالمین کے محبوب کا فرمان سچا ہے، ضرور اللہ اتنے ثواب سے مالا مال کر دے گا۔ یہ مطالبے میں پورے کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ جواب ہاں میں ہونا چاہیے تھا یا نہ میں ہونا چاہیے تھا؟ جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے۔ جواب آیا سبحان ربی، میرا رب شریفوں سے پاک ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہمارے اکابرین پر، شیخ المشائخ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ بچرا والے، ہمارے دادا استاد شیخ القرآن حضرت مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے دادا استاد شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجیری رحمۃ اللہ علیہ، جنہیں ہمیں قرآن پاک سکھایا اور سمجھایا۔ جواب نہ ہاں میں ہے نہ نہ میں ہے، جواب ہے میرا رب شریفوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب؟ غور کیجیے گا میرے لفظوں پر میرے احباب۔ اگر میں آمنہ کا لال صلی اللہ علیہ وسلم یہ 6 کام کر سکتا ہوتا تو میں رب کا شریک بن جاتا۔ میرا رب شریکوں سے پاک ہے، کام نہیں کر سکتا۔ میں کہوں هل كنت إلا بشر رسولا۔ یہ حوالہ ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بشر رسول۔ یہ تو ہمارا سبق تھا،
سبحان وہاں آتا ہے جہاں انسان کی طاقت جواب دے جائے میں یہ کام نہیں کر سکتا ورنہ میں اللہ کا شریک بن جاتا. اب دوسری بات کرتا جاؤں. یہ میرے سامنے 17واں پاک انصاف آپ نے کرنا ہے. سورت کا نام سورت الحج. یہ میرے سامنے 17واں پارہ آیت نمبر 75 میں نے کھولی ہوئی ہے. فرمایا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. اللہ کریم نے رسول چنے فرشتوں میں سے. اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے. فرشتوں میں سے رسول بنانے کا مطلب اللہ جس فرشتے کو اپنا پیغام دے کر پیغمبر کے پاس بھیجے اسے فرشتہ رسول کہتے ہیں. پیغام لے کر جانے والا. میری تو انگلیاں دوستوں نے دیکھنی ہے. اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے. اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے. یہ قرآن پاک کی آیت ہے. جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں. 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام. یہ میرے سامنے سورت الانعام کھلی ہوئی ہے نمبر 50. فرمایا والا اقول لکم انی ملک. میں آمنہ کلام صلی اللہ علیہ وسلم نورانی فرشتہ نہیں ہوں. دیکھنا میری انگلیوں کو. اللہ نے رسول چنے فرشتوں میں سے. اللہ نے رسول چنے انسانوں میں سے. جنوں میں سے اللہ نے رسول بنایا نہیں. فرشتوں میں آمنہ کے لال بنتے نہیں. باقی بچ گئے انسان. انسانوں میں سے نہ مانا جائے پیغمبر کہاں جائے گا؟ اپنی بولی کون سناوا. جنہ وچوں اللہ رسول بنایا نہیں. فرشتہ وچوں آمنہ دے لال بنتے نہیں. انساناں وچ لوگ مندے نہیں. ہن تو سمجھ آئیے گل پیغمبر کیا کرے. یہی 7واں پارہ سورت کا نام سورت الانعام. یہ میرے سامنے مالک کائنات کی نارین کتاب. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. یہ آیت نمبر 91 ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مکہ مکرمہ کے اندر یہودیوں کا ایک عالم آ پہنچا. مالک ابن سیف اس کا نام تھا. وہ اپنے کسی کام سے آیا مکہ مکرمہ میں. اس کو پتہ چلا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے. مجھے بتاؤ کہ میں نے ملاقات کرنی ہے. پتہ پوچھا. آپ کے دروازے پہ آ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں, اللہ کا رسول ہوں, مجھ پر قرآن پاک نازل ہو رہا ہے. وہ یہودیوں کا عالم کہنے لگا آپ پر کیسے قرآن نازل ہو رہا ہے؟ ما انزل اللہ علی بشر من شیء. آج تک اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی. آپ بھی تو بشر ہیں, آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ میں نہیں مانتا. تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب ارشاد نہیں فرمایا تھا کہ اللہ کی طرف سے جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا. فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء. ان یہودیوں نے اللہ کی قدر نہیں کی ایسے اللہ کی قدر کرنے کا حق تھا. جب یہ یہودی کہنے لگے اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی, آپ پر قرآن کیسے نازل ہو گیا؟ اللہ فرماتے ہیں قل اعلان فرما دیجئے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم من انزل الکتاب الذی
موسیٰ اگر اللہ نے کسی بشر پر کوئی کتاب نازل نہیں کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو بشر تھے، ان پر تورات کس نے نازل کی تھی؟ اگر میں اللہ موسیٰ علیہ السلام بشر پر تورات نازل کر سکتا ہوں تو آمنہ کے لال بشر پر قرآن بھی نازل کر سکتا ہوں۔ یہ الگ عنوان ہے، میں سبق پر آتا ہوں۔ سفر کا پروگرام کس نے منایا؟ فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ۔ سبحان وہاں کا ہے جہاں انسان کی طاقت جواب دے جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے لیا تو اس کی شان ہے سبحان، اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ میں یہ چھ کام نہیں کر سکتا، سبحان ربی میں کر سکتا ہوتا تو رب کا شریک بن جاتا۔ میرے رب شریکوں سے پاک ہے۔ بڑے حوالے ہیں، بس میں نے ایک حوالہ دکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فی الحدیم۔ ابھی آپ نے بخاری شریف کی آخری حدیث شریف سنی، میں بخاری شریف کے لفظ پڑھ رہا ہوں۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا فی الحدیم، رواہ البخاری۔ بیت اللہ شریف کے ساتھ جو چھوٹی سی جگہ بچی ہوئی ہے جس کے باہر سے طواف کیا جاتا ہے اسے حتیم کہتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میں حتیم میں موجود تھا، جبریل امین سواری لے کر آیا۔ حضرت سواری پر سوار ہو جائیے، سفر شروع کرنا ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہاں سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں سواری کا قدم پہنچتا تھا۔ یہ میں آپ کا بھائی ہوں، دین جھگڑے کا نام نہیں، دین تو پیار محبت کا نام ہے۔ لڑائی جھگڑا کی، فساد کی، دین قتل و غارت کا نام نہیں، دنگے فساد کا نام نہیں، پیار محبت کا نام ہے۔ میری یہ گفتگو سننے کے بعد صبح تمام شہر کی مساجد میں چلے جائیے، ہاتھ باندھ کر علماء کرام سے سوال کیجئے۔ حضرت مولوی صاحب آیا تھا، اسے مسئلہ بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر کے لیے جبریل امین فرشتہ سواری لے کر آیا تھا۔ تمام کے تمام آپ کو جواب دیں گے بزرگ، واقعی مولوی صاحب نے مسئلہ ٹھیک بیان کیا۔ آمنہ کے لال سواری پر سوار ہوئے، جہاں سواری کی نظر پہنچتی تھی وہاں قدم پہنچتا تھا۔ ہاتھ جوڑ کر رد کرنا ہے حضرت، جو ہر جگہ حاضر ناظر ہو اسے سواری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جھگڑا تو نہیں، دین کو جھگڑے کا نام تو نہیں ہے۔ یہ میرے سامنے 28واں پارہ، سورت کا نام سورت المجادلہ۔ فرمایا ما یکون من نجوا ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم۔ آیت نمبر 7۔ سننے والے بندے تو نے غور نہیں کیا آسمان و زمین میں جتنی مخلوق ہے اس کا علم رکھنے والا صرف اللہ ہے۔ تین بندے مشورہ کر رہے ہیں، چوتھا اللہ کریم ساتھ ہے۔ مشورہ کرنے والے 5 ہیں، اللہ ہوا سادسہم، چھٹا اللہ کریم ساتھ ہے۔ اللہ 3 اور 5 پر بات مکمل ہو گئی، فرمایا نہیں فلا ادنی من ذلک فلا اکثر الا هو معهم اینما کانوا۔ بندے تھوڑے ہیں یا بہت زیادہ ہیں، اس مقام پر بھی ہیں، اللہ ہوا معهم، اللہ کریم ان کے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ کون ساتھی اللہ کا نام اونچا لے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا اللہ سے رحمت اور برکت کی۔ قرآن ماننے والے اونچا بتا دیں، ہر کسی کے ساتھ ہر جگہ موجود صرف کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ یہ میرا اپنا فیصلہ ہے یا قرآن کا ہے؟ ناراض نہیں ہونا۔ میں نے آپ کی منڈی کے قریب ایک چک میں بیان کیا، مجھے چک کا نام یاد نہیں رہا، تو میں مسجد سے باہر نکل رہا تھا، بڑی پرانی بات ہے، میں دوستوں کو سناتا رہتا ہوں میں رات میں، تو منڈی والے ہوتے ڈاٹے لوگ نا، تو
जूती पहन रहा था, एक मलिक से दूसरे को कह रहा था, चौधरी से, मौलवी से कुरान से मैं सुन रहा हूँ, मौलवी से कुरान से पढ़ता है, सूरत का नाम ही दसता है, सिपारा ही दसता है, आया का नंबर ही दस है, पता नहीं है का इम्तिहान भी सही है कोई, इसका क्या हाल है? ये तो मैंने गुनाहगार कानों से सुना। और हजरत सुल्तानुल आरिफीन हजरत बाबू सुल्तान रहमतुल्लाह ने फरमा गए, फरमाने ने ठप्पे कुरान नु हर कोई मंदा ते खुले नु मंदा कोई हूं। एक अपील करता हूं आप बुजुर्गों से, क़यामत में मेरी गवाही तो देना अल्लाह की बारगाह में। मैंने कुरान बंद करके वास नहीं किया था, मैंने कुरान खोल कर वास किया था। अगर गवाही की जरूरत पड़े मेरी गवाही देना। नंबर बताया था, ठप्पे कुरान हर कोई मंदा ते खुले नू मंदा कोई हूं। जेकर खोल कुरान सुनाइए सुन के नसदे सोई हूं। जबानी कलमा हर कोई पढ़दा ते दिल दा पढ़दा कोई हूं। जिन्ना कलमा दिल दा पढ़िया जन्नत जांदे सोई हूं। मैं कुरान ठप्पे हुए नहीं, मैं कुरान खोले हुए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी में सवार हुए, सफर शुरू हो गया। सफर का प्रोग्राम बनाने वाला जिसकी शान है सुभान, जिसका कोई भी शरीक नहीं है। सफर पे जाने वाला कौन है? दूसरा सवाल, अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, इस अल्लाह करीम ने अपने खास प्यारे बंदे को सैर कराई। एक और बात ध्यान से सुनिएगा, ये तोहफा दे रहा हूं आपको। जहां भी अल्लाह कुरान पाक में अपनी नेमत का बयान करे, आप गौर तो करें, जहां पर अल्लाह पैगंबर पर अपनी नेमत का बयान करे, अल्लाह वहां पैगंबर के बंदे होने का जिक्र करता है। सुभान अल्लाह। ये पहली सूरत ये जो मैंने खोली हुई है बनी इसराइल। अब रात के चंद लम्हों में, चंद सेकंडों में इतना लंबा सफर कराना, वापस ले आना अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने नेमत का जिक्र किया तो फरमाया असरा बिअब्दिही, नेमत का जिक्र तो पैगंबर के अब्द और बंदे होने का जिक्र बिल्कुल साथ वाली सूरत है। सूरत का नाम सूरतुल कहफ, पहली आयत, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब। तमाम तारीफें जो अल्लाह के लायक है, अल्लाह ही के लिए है। इस अल्लाह ने अपने खास बंदे पर किताब नाज़िल की है। कुरान भी बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ने नेमत का जिक्र किया तो अपने पैगंबर के अब्द और बंदे होने का जिक्र किया। मेरी तरफ देखिएगा, मैंने सबक रोक दिया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का जमाना था। एक आदमी ने तलाक उठा ली, इंसान अल्फाज मुंह से निकल गए। कहने लगा, जब मेरी बेटी जवान हुई, शादी के वक्त रुखसत करते हुए बेटी को जहेज में पूरी दुनिया का माल और खजाना दूंगा। अगर मैंने बेटी को जहेज में पूरी दुनिया का माल और खजाना न दिया, मेरी बीवी को तलाक। अब बेटियों की जवान होने में क्या देर लगती है। बेटी जवान हो गई, रिश्ता तय हो गया। जब शादी का वक्त आया, वालिद परेशान हो गया, मैंने तो तलाक उठाई हुई है, बेटी को सारी दुनिया का माल और खजाना जहेज में दूंगा। अब सारी दुनिया का खजाना तो बेटी को जहेज में नहीं दे सकता, ये तो मेरी बीवी को तलाक पड़ जाएगी। मसला पूछा गया इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। इमाम साहब ने फरमाया, बंदे को कहो परेशान नहीं होना। क्या कहा था कि बेटी को सारी दुनिया का माल और खजाना जहेज में दूंगा। इमाम साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वालिद को कहो
رخصت کرتے ہوئے جہیز میں اللہ کا قرآن دے دو، سمجھ پوری دنیا کا خزانہ دے دیا۔ قرآن ہے۔ میری سرکی کا شعر سنیے گا، قدر قرآن دیے کے جانن جرے دنیا دار نبی نے، آنکھوں کے نبی نے نہ دل کے نبی نے، دل کے بھی نبی نے ہوتے ہیں جیا۔ 17واں پارہ سورت کا نام سورت الحج، فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ۔ آیت نمبر 46، اللہ فرماتے ہیں شک نہ کرنا کائنات والو، قصہ یہ ہے لوگوں کی یہ زہری آنکھیں اندھی نہیں، سینے والے دل اندھے ہو چکے ہیں۔ قدر قرآن دیے کے جانن جڑے دنیا دار نبی نے، قدر قرآن دی جانن والے پہ ستے شہر مدینے۔ نعمت کا ذکر، پیغمبر کے بندے ہونے کا ذکر، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے، اللہ نے نعمت کا ذکر کیا تو اپنے محبوب کے بندے ہونے کا ذکر کیا۔ ساتھ والی سورت بالکل، یہ سورت کا نام سورت مریم ہے۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، صاد، ذکر و رحمت رب کا عبدہ زکریا۔ 120 سال کی عمر میں بیٹا مل جانا اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے زکریا علیہ السلام پر نعمت کا ذکر کیا تو پیغمبر کے عبد اور بندے ہونے کا ذکر کیا۔ کیا مطلب؟ میری نعمت کا ملنا برحق، میری نعمت کا آنا برحق، میری نعمت سے نوازا جانا برحق، میری نعمت سے مالا مال ہونا برحق، لیکن میرا محبوب معبود نہیں بنا پھر بھی عبد ہے۔ سفر کا پروگرام بنانے والا سبحان، جس کا کوئی شریک نہیں، سفر پہ جانے والا صراط عبدہ۔ اللہ کریم ٹائم کون سا تھا؟ تیسرا سوال، فرمایا لیلاً، رات کے چند لمحوں میں اللہ نے یہ سفر کرایا۔ اگر آپ جاگ رہے تو مجھے بتا دیں سارے دوست، اللہ یہ سفر دن کو نہیں کرا سکتا تھا۔ آپ سو گئے، آپ سو گئے، اللہ دن کو نہیں کرا سکتا تھا، کرا سکتا تھا، کرا سکتا تھا۔ رات کو اللہ نے سفر کرایا، اس میں بھی راز ہے، راز تو بہت سارے ہیں، میں ایک راز عرض کر رہا ہوں۔ اگر دن کو اللہ سفر کراتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر پہ جا رہے ہوتے، سواری پہ تشریف فرما ہوتے، جہاں سواری کی نظر پہنچتی وہاں قدم پہنچتا، دن کو بھی اللہ کرا سکتا تھا، لیکن پھر امتحان کوئی نہ بنتا، امتحان تو رات کے وقت بنا۔ نام ماننے سے ابو جہل صدیق بن گیا اور ماننے کی وجہ سے حضرت ابو بکر صدیق بن گیا۔ امتحان نہ بنتا نا، لوگ دیکھ رہے ہوتے آپ جا رہے، پھر امتحان کیسا؟ اور کون سا ایمان اللہ کو مقبول ہے؟ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ بن دیکھے ایمان لانا یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ چوتھا سوال، زمین کا سفر شروع کہاں سے ہوا؟ فرمایا من المسجد الحرام، مسجد حرام سے یہ سفر شروع ہوا، جیسا کہ میں نے آپ کو حدیث پاک کا حوالہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا فی الحتیم، مکہ والوں کے پاس حلال کے پیسے کم ہو گئے،
انہوں نے کعبہ شریف کے کمرے کو چھوٹا کر دیا، تھوڑی سی جگہ بچی ہوئی ہے، آپ حتیم میں تھے، وہاں سے یہ سفر شروع ہوا۔ اچھا زمین والا سفر پورا کہاں ہوا؟ فرمایا مسجد الاقصی، بیت المقدس پر۔ اب حدیث پاک کے لفظ سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسر لی النبیون او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ چار چیزیں ایسی ہیں کائنات میں جن کی تعداد اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفتیں کتنی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو علم نہیں۔ اللہ نے فرشتے کتنے پیدا کیے اللہ کے بغیر کوئی بھی نہیں جانتا۔ اللہ نے آسمانی کتابیں کتنی نازل کی ہیں اللہ کے بغیر کسی کو بھی پتہ نہیں ہے۔ قرآن شریف، انجیل شریف، زبور شریف، قرآن پاک، یہ تو بڑی بڑی چار کتابیں ہیں۔ اور اللہ نے کتنی کتابیں نازل کی یہ اللہ ہی کے علم میں ہے اور کوئی نہیں جانتا۔ اللہ کی صفتیں، فرشتوں کی تعداد 2، آسمانی کتابیں 3، اور اللہ نے پیغمبر کتنے بھیجے، انبیاء کرام کی صحیح تعداد بھی اللہ کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ علماء کرام آپ کو سناتے ہیں نا 1,24,000، ساتھ فرماتے ہیں یا کم و بیش صحیح تعداد اللہ جانتا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کے مثالی جسم اللہ نے بیت المقدس میں حاضر کر دیے۔ ہم نے آسان الفاظ عرض کروں آپ عوام دوستوں کے لیے، انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو اللہ کریم نے وہاں جمع کیا۔ صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ پیغمبر ہیں جو اسی دنیا والے جسم کے ساتھ وہاں موجود تھے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایسا صحابی ہے جو آج تک زندہ ہے۔ عجیب بات، صحابہ کرام تو فوت ہو چکے، کون سا صحابی زندہ ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہے، آمنہ کے لال کے صحابی بھی ہے، جس نے اس دنیاوی وجود کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا بھی، آپ کے پیچھے نماز پڑھی بھی۔ عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر بھی ہیں، امام الانبیاء کے صحابی بھی ہیں، آج تک زندہ ہیں۔ یہ بھی حوالہ سن لیجئے، یہ میرے سامنے رب العالمین کا قرآن، سورت کا نام سورت المائدہ۔ اللہ کریم فرماتے ہیں وَقَوْلِهِنَّا قتلنا المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبہ لهم۔ آیت نمبر 157۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مکان میں تشریف فرما تھے، یہودیوں نے باہر سے مکان کا گھیرا کر لیا۔ ایک تیتانوس نامی یہودی کو کہا تو دیوار پھنا کر اندر جا، چیک کر عیسیٰ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں۔ تیتانوس نامی یہودی دیوار پھلانگ کر اندر پہنچا۔ اللہ نے تیتانوس یہودی کی شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی، نیچے والا تھا اس کا اپنا چہرہ عیسیٰ علیہ السلام کی طرح اللہ نے بنا دیا۔ ہمارا ایمان ہے اللہ کر سکتا ہے۔ یہ میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول عرض کر رہا ہوں۔ یہودیوں نے دیکھا بندہ واپس نہیں آیا، دروازے توڑے، چھلانگیں لگائیں، دیواریں پھلانگ کر اندر پہنچے۔ سامنے عیسیٰ علیہ السلام کی شکل والا بندہ نظر آیا، پکڑ کر پاؤں کے نیچے کچل ڈالا، رونق ڈالا، مار ڈالا، سولی پر لٹکا دیا۔ چہرہ دیکھتے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام والا، نیچے والا تھڑ دیکھتے ہیں تو اپنے بندے والا۔ اب حیران پریشان ہو گئے یہودی، اگر یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے ہمارا بندہ کہاں گیا؟ یہ ہمارا بندہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھ سے پوچھو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ وما قتلوه وما صلبوه ولكن
شبہ لہم، یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل بھی نہیں کیا، سولی بھی نہیں چڑھایا، ان کے لیے شکل عیسیٰ علیہ السلام والی بنا دی گئی۔ اللہ عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ اللہ فرماتے وما قتلوہ یقینا، یقینی بات ہے یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کر سکے، ورفعہ اللہ الیہ، اللہ نے زندہ عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام زمین پہ نازل ہوں گے، یا تزوج و یولد لہ، 45 سال زمین پہ زندگی گزاریں گے، دجال کو قتل کریں گے، عیسیٰ علیہ السلام شادی بھی کریں گے، اولاد بھی ان کی ہوگی، فیموت و یدفن میا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر عیسیٰ علیہ السلام فوت ہوں گے، میں آمنہ کے لال کے ساتھ دفن ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام اپنے اسی دنیا والے وجود کے ساتھ بیت المقدس میں آئے تھے، سارے انبیاء کرام موجود۔ اب امامت کے مصلی پہ کون آئے؟ جبریل امین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک پکڑ کر امامت کے مصلی پہ کھڑا کر دیا۔ حضرت آپ نماز پڑھائیں، آمنہ کے لال امام، سارے انبیاء مقتدی۔ میرے درد دل پہ غور کیجئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے تھے، پیچھے نہیں تھے۔ آپ سو گئے نا، انبیاء کرام پیچھے، آمنہ کے لال امامت کے مصلی پہ آگے تھے، پیچھے نہیں۔ امام تو تب بنے نا، آگے تھے پیچھے نہیں تھے، امام تو تب بنے نا۔ میرے بھائیوں جھگڑے کی بات نہیں، آگے تھے پیچھے نہیں تھے، ہر جگہ موجود ہونا میرے پروردگار کی شان ہے۔ آپ نے نماز پڑھائی، اب آپ جاگے تو میں تحفہ دے دوں آپ کو، بیدار ہوں تو جاگ دے پہ ہو تو میں تحفہ پیش کر رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، آمنہ کے لال فرماتے ہیں سورۃ الفاتحہ الحمدللہ رب العالمین نہ تورات میں تھی، نہ انجیل میں تھی، نہ زبور میں تھی، کسی آسمانی کتاب میں نہیں تھی، سورۃ الفاتحہ صرف قرآن میں اتری ہے۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت کی، نماز پڑھائی انبیاء کرام کو، آپ نے تو سورۃ فاتحہ پڑھی، پچھلے انبیاء نے تو نہیں پڑھی۔ انبیاء کرام کی نماز ہوئی کہ نہیں؟ ہو گئی۔ پتنی جاگ دے بیٹھے ہو کہ سہ گئے ہو؟ گالی سمجھ آئیے کہ نہیں ہے؟ جب پچھلے انبیاء کرام پر سورۃ فاتحہ اتری ہی نہیں تھی، یہ تو آمنہ کے لال پر اتری ہے قرآن میں، انہوں نے نہیں پڑھی، نماز ہوئی کہ نہیں ہوئی نبیوں کی؟ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ آخر نو ایک نکتہ کافی تے لوڑ نہیں دفتر دی، تے بے اقلاں تے اثر نہ کر دی پم نبی سرور دی۔ آپ نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پچھلے انبیاء نے نہیں پڑھی، کیسے نماز ہوئی؟ میں عرض کروں، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان له امام فقراءۃ الامام له قراءۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے مقتدی ہے، امام قرآن پڑھے گا، مقتدی کا بھی سمجھا جائے گا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ میرے بھائی جان آگے بھی تو لگ پڑھ، سفیان بن عیینہ کے الفاظ ہیں حدیث کی کتابوں میں جو راوی ہیں، لمن یصلی بعدہ، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ اس کے لیے ہے جو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے،
جو امام کے پیچھے مقتدی ہے، مقتدی کی طرف سے امام نے قرآن پڑھنا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، کچھ بندے مناظرہ کرنے کے لیے آ گئے۔ آپ سے مناظرہ کرو، کس بات کا بھائی؟ مسئلہ بیان کرتے ہیں امام کے پیچھے الحمد شریف نہیں پڑھنی چاہیے، مناظرہ کرو۔ امام سے بات سنو، آپ ایک آدمی مقرر کر لیں، سب کی طرف سے بات کرے، لیکن یہ سن لیں ایک بات کرے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ وہ ہار گیا سارے ہار گئے، وہ جیت گیا سارے جیت گئے۔ بالکل ٹھیک ہے جی، ایک آدمی مقرر کر دیا امام صاحب یہ ہماری طرف سے بات کرے گا، اس کی ہار ہماری ہار، اس کی جیت ہماری جیت۔ امام صاحب نے فرمایا میں نے مناظرہ جیت لیا ہے۔ کیسے جیت لیا؟ ابھی تو بات ہی شروع نہیں ہوئی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے فرمایا آپ نے ایک بندہ مقرر کیا، ایک بات کرے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ ہم نے ایک امام مقرر کیا، امام فاتحہ پڑھے گا سب کی سمجھی جائے گی۔ بڑی تفصیل ہے، وقت بڑا نازک ہو گیا۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں قرآن سے، اللہ کا قرآن یہ بتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ سفر کیوں کرایا؟ فرمایا لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا، میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت کی کچھ نشانیاں دکھانی تھی، اس لیے یہ سفر کرایا۔ یہ قرآن کا حوالہ ہے، دوستو جھگڑے کی بات ہی نہیں۔ جو عالم الغیب ہو اسے نشانیاں دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ کا امام الانبیاء ہونا برحق، سرور کائنات ہونا برحق، خاتم النبیین ہونا برحق، امام المرسلین ہونا برحق، تاجدار ختم نبوت ہونا برحق، اللہ کی ساری مخلوقات میں سے سب سے بڑا عالم ہونا برحق، لیکن عالم الغیب ہونا صرف اللہ کریم کا حق۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے علم سمجھے مسلمان نہیں، جو آپ کو کم علم سمجھے مسلمان نہیں۔ انبیاء باقیوں کو چھوڑو یار، سارے انبیاء کرام کا علم ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا مقابلہ سارے انبیاء کرام کا علم ہی نہیں کر سکتا۔ ساری کائنات کی مخلوق میں سے آپ سب سے بڑے عالم تھے، آپ سے بڑا عالم اللہ نے نہ پیدا کیا نہ قیامت تک اللہ پیدا کرے گا، لیکن اس کے باوجود عالم الغیب ہونا صرف رب العالمین کی شان ہے۔ بڑے حوالے ہیں، ایک حوالہ دکھاتا ہوں کہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورت النمل، پہلا صفحہ سورت النمل 20ویں پارے کا۔ فرمایا کُلَّ يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ یہ حوالہ ہے، میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ اعلان کرو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آسمانوں والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، زمین والی مخلوق بھی غیب نہیں جانتی، جناتوں، فرشتوں، انسانوں، مخلوق ہیں، یہ غیب نہیں جانتے۔ اگر غیب کو جانتا ہے تو الا اللہ۔ ہے قرآن کا۔ اچھا اللہ کا قرآن یہ بتا، موت کے بعد ہم نے جن کو غسل دیا، کفن پہنایا، جنازہ پڑھا، قبر میں جا کر دفن کرائے، وہ غیب جانتے ہیں کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، ان کو تو اپنا پتہ بھی نہیں ہے ہمیں زندہ کر کے کب قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ اسی آیت کو پڑھ کر فرمایا کرتے تھے، موت کے بعد قبر والے کو اپنی جان کا پتہ نہیں تو سارے جہان کا بھی کوئی پتہ نہیں۔ نشانیاں دکھانے کے لیے میں نے سفر کرایا، تھوڑا سا میں نے آپ کو سنا دیا، 6 سوالوں کے جواب بھی عرض کر دیے۔ اللہ حاضری قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ تفصیل پھر کسی موقع پر۔ میں ادارے کے لیے دعا کرتا ہوں،
ہمارے بھائی ہیں مولانا عبد الجبار صاحب، ان کے لیے مولانا انعام الحق صاحب. مجھے چونکہ خود بھی قرآن پاک سے بڑا شغف ہے تفسیر اور ترجمہ کے حوالے سے، تو میں مولانا انعام الحق صاحب کے بارے میں سنتا رہتا ہوں. میں خیبانہ ان کے لیے دعا کروں. قرآن و حدیث کی خدمت کر رہے ہیں. باقی اساتذہ اکرام بھی اللہ کریم یہ خدمت قبول فرمائے، بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے. ادارے کو اللہ مزید ترقیاں نصیب فرمائے، رحمت اور فضل و کرم سے مالا مال فرمائے. جو بانی ہیں اللہ ان کو دنیاوی اخروی بھلائیوں سے مالا مال کرے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.